بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ موجودہ حکومت کئی طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہے۔ 75 لوگ آج کیبنٹ کا حصہ ہیں، آدھی پارلیمنٹ۔ اس میں کئی وزراء بغیر محکمے کے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ ایڈوائزر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایڈوائزری کا کام کوئی نہیں ان کے پاس۔ یعنی عہدے ہیں، بناتے جائیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک برائب کے طور پہ، رشوت کے طور پہ ان کو عطا کرتے جائیں، اور پھر دنیا سے جا کے پیسے مانگے کہ ملک ڈوب رہا ہے سیلاب کی وجہ سے، آپ ہمیں کچھ دے دیں۔ اپنے اخراجات ہر روز بڑھاتے جائیں۔ پہلا دکھ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ کوئی بھی عہدہ کسی کو اس کی اہلیت یا اس کی قابلیت کے مطابق نہیں، قابلیت ہے ہی نہیں لیکن اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے ہیں ہمارے فارن منسٹر، کل کا بچہ، اور جس فارن منسٹر سے اس کا رابطہ یا واسطہ پڑتا ہے، اب بھارت کا دیکھ لیں، تقریباً 42 سال کی سفارت کاری کا تجربہ ہے، اور PhD کی ہوئی ہے انٹرنیشنل افیئرز میں، سفارت کاری میں۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے جتنے بھی آپ وزیر خارجہ دیکھ لیجئے، بہت پڑھے لکھے، تجربہ کار اور سفارت کاری کو خوب سمجھنے والے۔ یہاں پہ صرف یہی رونا نہیں ہے، باقی عہدے بھی دیکھ لیجئے، کشمیر کے معاملات ڈیل کرنے ہوں، خود وزیر اعظم کو دیکھ لیں، جن کی بڑی شہرت تھی کہ بڑے پرفارمر ہیں، ان کی تقریریں، ان کی بات چیت، گفتگو، اس میں اکثر مسخرہ پن ہوتا ہے، اور وزیر خزانہ رہے، اب نئے وزیر خزانہ تشریف لے آئے اور پچھلے کا کہنا شروع کر دیا کہ وہ تو بالکل ایسے ہی تھے۔ تو کیا ہمارا ملک جو ہے وہ کسی کی اپنی جاگیر، اپنی بھی جاگیر ہو تب بھی کوئی آپ نے اپنی بھی فیکٹری کوئی چیز چلانی ہو تو آپ بہترین سوجھ بوجھ والے لوگ لے کے آتے ہیں، کیونکہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم خراب نہ کر دیں۔ لیکن یہ ملک ہے، آپ اس کے لیے کسی کو پرواہ نہیں۔ اب جو آخری کام ہوا ہے یہاں پہ، جس نے ہلا کے رکھا ہے، وہ ہے گورنر سندھ جو ابھی پوسٹ کیے گئے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ عارف علوی صاحب کے ہاتھوں ان کو اپروو کروایا گیا۔ MQM کے یہ آدمی ہیں MQM کے۔ اب گورنر ہاؤس کا آپ دیکھ لیں کہ گورنر ہاؤس وہ ہے جہاں قائد اعظم گورنر جنرل کے طور پہ رہے، اور پھر ان کے بعد کئی ایسی شخصیات وہاں پہ آئیں جو نہ صرف ان عہدوں کے قابل تھیں بلکہ ان کی قابلیت سے پورے صوبے نے فائدہ اٹھایا، پورے ملک نے فائدہ اٹھایا۔ لیکن آج کیا ہے؟ آج آپ یہ سونے کی دکان ہے، پیسہ بہت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گورنر لگا دیا جائے۔ کل کو باتیں نکلیں گی کہ انہوں نے کسی کو سونا دیا، کسی کو کیا دیا۔ کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کے اچھا زمینوں پہ قبضے شبضے کرتا ہے، کھاتا پیتا، آپ اس کو گورنر بنا دیتے ہیں۔ یعنی ملک کے عہدوں کو بے وقار کرنا وہ ایسا ایک عام سا عمل بن چکا ہے۔ کرمنل لوگ، ڈاکٹر عشرت العباد وہاں پہ کیا کرتا رہے؟ یہ وہ دکھ ہے جو کہ اس وطن عزیز کو تباہ کر کر کے، اور بالکل آپ دیکھیے پہلے دور میں بھی جب یہ مولانا فضل الرحمان کشمیر کمیٹی کے رہے ہیں چیئرمین، ان کو صرف oblige کرنے کے لیے ان کو دیا، زرداری صاحب کے دور میں بھی اور نواز شریف کے دور میں بھی، ایک پیسے کا کام کشمیر کا نہیں کیا، کشمیر کا نام ہی نہیں لیا۔ مولانا کے منہ سے میں نے کبھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں سنا۔ آپ امیجن کریں کہ ہم ہیں کیا لوگ۔
ہم گلا شکوہ کرتے ہیں کہ جی امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم تو اپنے ساتھ خود اتنا کچھ کرتے ہیں کہ حیران ہوتا ہے انسان کہ بچے کیسے ہوئے۔ 7 مہینے تک تو کوئی گورنر نہیں تھا۔ آغا سراج درانی جن پہ بے شمار مقدمات ہیں کرپشن کے، بے شمار کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اسپیکر بھی ہیں پروونشل اسمبلی کے، اور وہی گورنر کا سلسلہ بھی چلا رہے تھے عارضی طور پہ۔ اب پریزیڈنٹ ہاؤس سے اسپوکس پرسن نے ایشو کر دیا آرڈر کہ جی آرٹیکل 101 کے تحت کامران تصوری صاحب جو کہ سونے کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ہم نے لگا دیا ہے گورنر۔ کامران تصوری صاحب جو ہیں یہ نہ ایم پی اے بن سکتے تھے نہ کونسلر، ان کی اپنی جو بساط تھی وہ یہی کچھ تھی۔ ان کو ایم کیو ایم نے ایک دفعہ ٹکٹ دیا تھا اور وہ الیکشن ہار گئے تھے، بری طرح ہارے، غالباً 5000 ووٹ لیے تھے انہوں نے۔ پھر اسی طرح انہوں نے سینٹ کے لیے بھی کوشش کی، الیکشن ہارے، اور فروغ نسیم سے الیکشن ہار گئی، الیکشن لڑا لیکن فروغ نسیم سے ہارے۔ یعنی ایک آدمی جو کہ جس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سونا اس کے پاس ہے، آپ اس کو صوبے کا گورنر لگا رہے ہیں اس لیے کہ آپ نے اس کو ابلائش کرنا ہے۔ یہ جو کامران تصوری صاحب ہیں انہوں نے ایم کیو ایم سے جب ان کے مطالبے بڑھے تو پھر ایم کیو ایم میں ان کے خلاف کافی لیدے ہوئی، لوگ بہت خلاف تھے کہ یہ کہاں سے پیراشوٹر ہیں، آٹپ کے ہیں یہ۔ لہٰذا ان کو 2017 میں یہ پارٹی سے نکل گیا، پارٹی چھوڑ گئے، اور پھر کچھ عرصہ پہلے دوبارہ یہ پارٹی میں آئے، اور جب یہ دوبارہ پارٹی میں آئے تو لازماً یہ گورنرشپ کا وعدہ لے کے ان لوگوں سے پھر آئے ہوں گے، اور ان کے آنے پہ کافی لوگوں نے احتجاج بھی کیا پارٹی کے اندر۔ اور پارٹی کے اندر ایک وقت تھا کہ یہ بڑے منظور نظر تھے فاروق ستار کے، اور خالد مقبول صدیقی اس کے خلاف بات کرتے رہتے تھے کہ یہ فاروق ستار نے اپنا اے ٹی ایم رکھا ہوا ہے۔ آج خالد مقبول صدیقی نے ان کو نامینیٹ کیا، ان سے پوچھا جائے کہ اب یہ کس کا اے ٹی ایم ہے۔ بہرصورت ان کو خالد مقبول صدیقی نے ریکمینڈ کیا ان کا نام، اور پارٹی کے اندر اختلافات پہلے سے کہیں بڑھ گئے۔ وہ موجود اس نامینیشن کے اوپر پارٹی کے اندر اختلافات تھے، کئی جو ایم کیو ایم کے لیڈرز ہیں انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، احتجاج کیا، کیونکہ وہاں پہ پارٹی کے اندر وسیم اختر اور اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ بڑے پرانے ہیں، عامر خان ہے، لازماً ان کی توقعات ہوں گی کہ ہم پارٹی میں سیاست کر رہے ہیں پچھلے 35 سال سے 40 سال سے، تو ہمارے اوپر آپ ایک نیو کمر کو لا کے یوں جس کی اہلیت نہیں ہے اس کو اٹھا کے آپ گورنر لگا رہے ہیں وہاں پہ۔ سو پارٹی میں بھی اس کے اوپر کافی احتجاج رہا۔ پارٹی کے اندر ان کو دوبارہ پارٹی میں لینے پہ بھی احتجاج تھا کہ یہ ایم کیو ایم میں ان کو واپس نہ لیا جائے، لیکن بہرصورت یہ ہوا، اور اب ان کو گورنر بنانے کے بعد ایک فساد، ایک جھگڑا ایم کیو ایم کے اندر تو بن ہی چکا ہے، لیکن پاکستان کے تمام لوگ باقی جو باہر جن کو تھوڑا بہت اندازہ ہے وہ اپنے دانتوں میں انگلیاں دے کے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا۔ یہ تحریک انصاف کے گورنر تھے عمران اسماعیل، اس سے پہلے ان کی بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں تھی، اور آغا سراج درانی تو وقت پاس کر رہے تھے، لیکن اب آ کے یہ ان کو لگایا گیا ہے۔ ان سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ نسرین جلیل کو لگایا جائے، لیکن نسرین جلیل پہ خدا جانے پھر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ نے کہا، ان کا پی ٹی آئی نے بھی بڑا کہا تھا کہ 2015 میں انہوں نے انڈین ایمبیسی کو خط لکھا تھا اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کراچی میں یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بڑا ظلم کر رہی ہیں اور آپ اس پہ توجہ دیں، جو ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا جرم ہے۔ نسرین جلیل سے اگر یہ ہوا ہے تو نسرین جلیل تو اس چیز کی حقدار نہیں کہ ان کو کہیں بھی کسی عہدے کے قریب آنے دیا جائے، لیکن بہرصورت آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی پارٹی جو ایک وقت پہ اس تصوری کو باہر نکال رہی تھی،
اس کے اوپر بہت ساری تھیں قدغنیں تھیں، آج وہی رابطہ کمیٹی ہے جس نے ان کو منظور کر لیا ہے اور اس طرح ان کو لگا دیا گیا ہے۔ اس آفس کی توہین بھی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس آفس کے اندر پرفارمنس بھی چاہیے آپ کو، اس لیے کہ ایک تو گورنر ریپرزینٹ کرتا ہے وفاق کو، صوبائی حکومت کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی چیز پہ، وفاق کا پوائنٹ آف ویو اس نے دینا ہے، بل پاس ہوں گے جو کہ گورنر نے دستخط کرنے ہیں، جس گورنر کا اپنا علم نہیں ہے وہ بلوں کو کیا دیکھے گا، اور پھر اسی طرح اس نے اپنے مفادات کے لیے اگر صرف کام کیا وہاں پہ بیٹھ کے جو لگتا ہے، تو پھر وہ وفاق کو بھی بدنام کرے گا اور ملک کا بھی نقصان کرے گا۔ تو یہ ایک عجیب سا قصہ ہے کہ نااہل لوگ بھتہ خور ہوں، یا یہ کہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں، سونے کے تاجر ہیں، ان کو آپ اتنے باوقار عہدوں پہ لا کے بٹھانا آپ نے شروع کر دیا ہے کہ ان عہدوں کی قدر و منزلت ہی ختم ہو گئی ہے۔ کل کو آپ کسی عزت دار چیف جسٹس ریٹائرڈ کو کسی کو لے کے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے کہ اس جگہ کی، اس عہدے کی تو عزت ہی کوئی نہیں رہی، وقار ہی کوئی نہیں رہا، اور پھر پرفارمنس انہوں نے کیا دینی ہے جو اپنے پیسے کے بل بوتے پہ آتے ہیں۔ بہت افسوس اور بہت دکھ کی بات ہے، لیکن کیا کریں، یہ ملک لٹ بھی رہا ہے کہ اب 75 کے قریب وزراء نااہل لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ عہدے بٹ رہے ہیں صرف اور صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ایک آپ کہہ لیجئے کہ پارٹی کے ساتھ وفاداری یا اپنی حکومت کے ساتھ وفاداری خریدنے کے لیے۔ یہ اگر آج کا پاکستان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو صد افسوس کی بات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔